بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے۔ یہ واقعہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور مبارک کا ہے۔ دو مسافر کافی چلنے کے بعد تھک گئے تو انہیں شدت سے بھوک محسوس ہوئی۔ دونوں ایک سایہ درخت کے نیچے اطمینان سے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے توشے دسترخوان پر رکھ لیے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھے اور دوسرے کے پاس 3۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ایک تیسرا مسافر ان کے پاس سے گزرا۔ اس نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ وہ بے تکلف ہو کر شریک ہو گیا۔ تینوں نے روٹیاں برابر کھائے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے پاس 8 درہم رکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ دونوں صاحبان کا جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عوض یہ درہم رکھ لیجئے۔ وہ صاحب تو دام دے کر چلے گئے، مگر ان دونوں حضرات کے درمیان جھگڑا ہوا۔ ان دونوں حضرات کے درمیان حوالے کو لے کر تنازع شروع ہو گیا۔ جن صاحب کی 5 روٹیاں تھیں ان کا کہنا تھا کہ 5 درہم میرے اور 3 تمہارے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ رقم دینے والے نے 8 درہم اس لیے دیے کہ روٹی کے عوض 1 درہم دیا جائے، اس لیے 5 روٹی کے مالک اپنے حق میں 5 درہم رکھنا چاہتے تھے اور دوسرے صاحب کو 3 روٹی کے عوض 3 درہم دینا چاہتے تھے، مگر دوسرے صاحب 3 درہم لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رقم چونکہ دونوں کو ایک ساتھ دی ہے اس لیے اس کے برابر حصے کی جائے، اسی طرح میرے حصے میں 4 درہم آنے چاہیے اور 4 درہم لینے کے لیے بضد تھے۔ آخر باہمی گفت و شنید سے مسئلہ حل نہ ہو سکا تو حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے۔ دونوں نے پورا واقعہ تفصیلاً بیان کر دیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ علیہ السلام نے 3 روٹی والے سے فرمایا کہ تمہارا ساتھی 3 درہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے تو تم 3 درہم پر راضی ہو جاؤ، لیکن وہ 4 پر ہی اڑ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ویسے وہ تمہیں 3 درہم دے کر تم پر احسان ہی کرنا چاہتا ہے، ورنہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جنہیں 1 ہی درہم ملنا چاہیے۔ اس شخص نے بہت ہی ادب سے کہا، سبحان اللہ، اگر انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے اس کی وجہ بتائے، میں اسے قبول کر لوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا، روٹیاں 8 تھے اور کھانے والے 3۔ ظاہر ہے کہ 3 پر 8 برابر تقسیم نہیں ہو سکتے، اس لیے مانا یہ جائے گا کہ سب نے روٹیاں برابر کھائی ہے تو سب کو مساوی کرنے کے لیے روٹیوں کے حصے یا ٹکڑے مانے جائیں۔ ہر روٹی کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس طرح 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے۔ اس حساب سے ہر شخص نے روٹی کے 8 ٹکڑے کھائے۔ اب چونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں اس لیے اس کے 9 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے 8 ٹکڑے تم نے کھا لیے، باقی بچا 1 جو تیسرے شخص نے کھائے۔ تمہارے ساتھی کے پاس 5 روٹیاں تھے اور اس کے روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 ٹکڑے اس نے کھائے، باقی بچے 7 ٹکڑے جو تیسرے صاحب نے کھائے۔ تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے تمہاری روٹی کا صرف 1 ہی ٹکڑا کھایا ہے، اس لیے تمہارے حق صرف 1 درہم ہے، اور تیسرے نے اس ساتھی کی روٹی کے 7 ٹکڑے کھائے ہیں، اس لیے اس کا حق 7 درہم ہے۔ وہ شخص اس فیصلے پر راضی ہو گیا۔ غور فرمائے، مقدمہ کتنا پیچیدہ تھا اور کتنی آسانی سے فیصلہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔